الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، اس کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، صحیح پہنچانا، اس کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کو آسان کر دیجئے۔ بیچ میں جتنے شیطانی وسوسے آتے ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھیے، اور تا حیات اس آپ کے کلام میں دلچسپی لینے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ویری کوئک، ہم اس سے پہلے بھی کئی بار اس کو کہہ چکے ہیں کہ کچھ آیتوں کا گروپ ہے 174 یا 176 تک، اور یہ مدنی پہلی سورت جو چل رہی ہے، جس میں یہ ابتدائی حصہ تمام یہودیوں کے کرتوت اور ان کی جو کوششیں تھی، ان کے آباء و اجداد کی، وہ تمام بیان کر کے ان کو خلافت سے محروم کیا گیا، اور اس کے بعد خلافت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اسی ضمن کی میں سمجھتا ہوں 111ویں آیت ہو چکی تھی، اور یہ 20 آیتیں میں ایک گروپ بنایا تھا، اس میں انٹر ووون ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہودیوں کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسٹرکشنز مومنین کے لیے بھی ہیں۔ اسی میں ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا والی بھی آئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو ڈائریکٹ خطاب کر کے بھی کچھ ہدایتیں دی تھی۔ پرسوں کی کلاس میں ہم کچھ ریڈرز کو اعلان کرے تھے، اور وہ سب کو اگر سیریل نمبر اپنا یاد ہے تو اٹس بیٹر ٹو گو ود دا سیم سیریل، اس سے آسانی ہو جائے گی۔ 111 تو میں سمجھتا ہوں کر لیے تھے، وی ہیو ٹو ڈو دا 100، ایم آئی رائٹ؟ 112 کرنا ہے کوئی بھی؟ Who is the first one to read today? In the last class I mentioned some names. Hello. سر میں پڑھوں؟ میں کچھ نام اس دن لیا تھا، پہلے کس کا تھا، کسی کو یاد ہے؟ شاید شازیہ تھی یا میں تھی۔ نہیں، آپ لوگ نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں اٹ واز ابصار، دین آصف، دین آپ کا لیا تھا۔ کس کا لیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو چلیے۔ سر ابصار بھائی کا نام لیا تھا، آصف بھائی کا نام لیا تھا، ساجدہ کا نام لیا تھا، اور آئی بلیو سسٹر شازیہ کا بھی تھا، اور ان کا رحیلہ کا بھی تھا۔ جی چلیے، تو پھر اب وہ لوگ اپنے سیریل میں پڑھیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم ایک آیت 3-4 دن جو ملے اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ کر کے آئیں، لیکن خالی آ کے کورے بیٹھ جائیں گے تو اس سے کوئی اتنا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کلاس کے بعد بھی اس کے اوپر تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، تبھی جا کے اس کا
जो सही मकसद है वो पूरा होगा। क्लास से पहले भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर वाकई में अल्लाह के कलाम को समझना है। तो उसमें से किसी को भी वो सीरियल याद नहीं है? आई डोंट नो। चलिए आपका था तो आप हाथ उठाएं। चलिए जो भी जिसको सीरियल याद है, कम ऑन जॉइन द रीडर्स ग्रुप। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए जल्दी। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु अजरुहु इंदा रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चलिए क्यों नहीं, ये इस्तकबालिया कहेंगे इसको, या इसका लफ्जी तर्जुमा तो क्यों नहीं, या ये बात ये है मन असलामा जिसने झुकाया, मन जिसने असलामा झुका दिया, वजहहु ये अपना असलमा के माने कहीं भी झुकाने के नहीं है, वो कहीं के तर्जुमे पढ़ लेते हैं। अब तो उसमें थोड़ा सा जो इससे पहले भी मैं ये पढ़ा चुका हूँ, देखिए सलामा जो है वो टू सबमिट टोटली। सलामा के माने उसी से इस्लाम भी निकला है और उसी से रूट वर्ड उसके सही माने बहुत जरूरी होते हैं। वो तर्जुमों में झुकाने के माने कहीं भी नहीं निकलते। असलमा सरेंडर होना अपने आप को। सरेंडर सुनिए, पहले एक बात मैं असलमा बता रहा हूँ, उसको सुनिए, उसके बाद आगे बढ़िए। असलमा सलमा से है। सलमा के माने टोटली सरेंडर कर देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, इसी सूरत में आपको आयत मिलेगी आगे, अस्लिम, कि तू जो है पूरा सरेंडर हो जा। तो असलम तो ली रब्बिल आलमीन उन्होंने कहा था। और पूरे के ये सलमा का लफ्ज बहुत बार इसी सूरे में भी आया है। तो झुकना वगैरह कुछ नहीं है। वजहु लिल्लाही आपने क्या माने बताए? वजहु अपना चेहरा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, हु जो है वो अपना चेहरा, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया, या अल्लाह के कौन है? हु कौन है? जो कोई भी, जिसने, भला जिसने वो जो कौन है? यहाँ क्या है? हु कौन है? मेरा कर्सर भी आ रहा है, थोड़ा सा आपको मदद मिल जाएगी अगर आप जल्दी जल्दी बताएंगे तो। हाँ जो मुसलमान हुआ, या अरे जिसने यहाँ कर्सर है, जरा देखिए। जो मुसलमान हो वैसी तफसीर नहीं करते हम लोग। हु कौन है? मन है। मन कौन है? असलमा वजहू। और ये असलमा वजहू क्या है? यानी चेहरे को पूरा रागिब करना। इससे फ्रेज, नो इट हैज बिकम ए फ्रेज, जो पूरे का पूरा अल्लाह को की बातों की तरफ रागिब हुआ या अल्लाह के अहकाम की तरफ रुजू हुआ। ये नहीं कि उस वक्त के यहूदियों का भी जिक्र है कि वो जैसे कुछ यहूदियत भी थी, कुछ वो भी था, कुछ अच्छी चीजें अमल करना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। तो ये पिछली आयतों से उसका कनेक्शन है। और पिछली आयत थी 111 में, समझता हूँ कि वो खालू नहीं, वो कहते थे। और फिर 110 उससे ये पूरे उसके वाकई मुसलात ये तमाम उनको हिदायतें दी गई थी। हम ये सही कर रहे हैं? 111 करना था या 112? 111, 12 ही से ही शुरू करनी थी, 112 से। तब वो पूरी आयतों का कनेक्टेड है। ये 20 आयतें पूरी इंटरवोवन है। तो असलमा वजहू, अब ये फ्रेज हो गया। whoever submits himself totally to अल्लाह सुब्हानहू तआला, लिल्लाही, ये जार मजरूर हो गया। बात यहाँ पर खत्म हो गई, बल्कि आगे से इसका कलेक्शन मिल रहा है। बला के माने डेफिनेटली के भी है, क्यों नहीं के भी है, ये कई बार आ चुका है। जो कोई भी सर ये जो मन है, ये हर्फ शर्त है? इसमें मन असलमा, असलमा का फाइल है। मन असलमा वजहू, ये उससे मुजाफ मुजाफिले है कि क्या चीज को वो सबमिट कर देगा। अपना चेहरा माने यकसू हो जाना। यकसू हो जाना माने अब बिल्कुल अल्लाह का हो जाना, किसी और दीन, किसी और चीज की तरफ उसकी रगबत नहीं रहना। तो जो भी ऐसा करेगा, एक पूरी एक तारीफ होगी, एक ग्रुप का जिक्र हो गया। इसमें कोई थोड़ा आधा यहूदी, आधा नसरानी, आधा
थोड़ा सा ईमान वाला, ऐसा कुछ नहीं। मन अस्लम वजहू लिल्लाह। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो भी अल्लाह की तरफ रुजू हो गया, और उसके दूसरी कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, मन से शुरू हो रही है, और दूसरी तो दूसरा क्या है, बस इतना टुकड़ा पढ़िए। मोहसिनुन फलहु, वो हुआ अभी फलहु तक नहीं है, कलर भी चेंज हो रहा है, उसको भी देखिए। वो हुआ मोहसिनुन, दिस इज द सेकंड कंडीशन। हुआ मोहसिनुन, ये कौन सा जुमला है? नेकी करने वाला हो, या ये जुमला कौन सा है? जिसने इस्लाम कबूल किया या अपने आप ये को जुमला कौन सा है पूछ रहा हूँ जी, जुमला कौन सा है? ये मुब्तदा और बस खत्म हो गई बात। मुब्तदा है और जो उसकी खबर है मोहसिनन। यहाँ का एक टुकड़ा है, यहाँ का एक टुकड़ा है। दो क्वालिटीज अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं किसी एक वादे को पूरा करने के लिए, कि जो पूरे का पूरा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, और उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी और को वो नफा नुकसान का जिम्मेदार समझे। और उसके अलावा मोहसिन भी है, नेकियां करने वाला है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तवील हदीस है, वो हजारों बार हम लोग सुन चुके हैं कि एहसान के मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किए थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये कौन खेल को अपना रब मानिए। हाँ, तो जो भी ये समझे कि वो अल्लाह उसे देख रहा है, वो अल्लाह को देख रहा है, अगर ये नहीं तो अल्लाह उसे देख रहा है, और उसके मुताबिक काम करेगा, वो एहसान करने वाला। अब यहाँ पर कोई भी नेकी का काम, अगर ये दो काम कोई करता है तो अब इसमें यहूदियों से भी खिताब है, मुसलमानों से भी खिताब है, हर एक के लिए है। यहाँ से दूसरा टुकड़ा है फा, जो उसका अर्थ है, जिसको निकाल ले दिया। अब अगर जो ऐसा करेगा, लहू अजरुहु इंदा रब्बी, फलहु अजरुहु इंदा लहू रब्बी, छोड़ दीजिए, फा हो गया ना, लहू अजरुहु इंदा रब्बी। फा इज नथिंग बट एस, ये अगर चीजें उसके अंदर मौजूद है तो क्या होगा? वो लहू अजरुहु, अजर है, उसके लिए अजर है, इंदा रब्बी ही, अल्लाह रब्बुल इसके लिए अजर है। हु कौन है? उसका अजर जो है, हु कौन है पूछो। के सामने सरेंडर हुआ और नेक हुआ। बस ये दोनों काम अगर कर रहा है तो उसके लिए वो मन है, उसके लिए हाँ, उसके लिए अजर है। किसके पास? उसके रब के पास। बस खत्म। एक वादा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हो गया, एक स्टेटमेंट है, एक इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, एक दावत दी जा रही है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, अब उसके बाद नेकियां भी किया, तो उसके जो दो एजाजात हैं, दो इनामात हैं, उनका जिक्र है कि उसके लिए अजर है, वो अल्लाह के पास है। कितना है, कितने गुना देंगे, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। उसके बाद वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वला और नहीं खौफ, कोई खौफ, अलैहिम उस पर या उन पर, हिम वला हुम और उनके लिए, और नहीं वो हैं यहज़नून गमगीन होंगे हशर के मैदान में या क़यामत में, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वला खौफ, एक थोड़ा सा बारीक नुक्ता है कि यहाँ सब सारा सिंगुलर चल रहा था। मन असलमा की बात हो रही थी, हुआ सिंगुलर है, हु भी सिंगुलर है, सारी सिंगुलर बात चल रही थी। जो भी अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू कर ले और एहसान भी करे, उसके लिए पहली बात कही गई थी सिंगुलर में कि उसके लिए अजर भी है उसके रब के पास। फिर उसके बाद यहाँ से एकदम प्लूरल आ गया, खौफुन अलैहिम। हिम जो है ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो उसके लिए अजर है। और वला हुम, फिर यहाँ हुम आ गया, यहज़नून मुज़ारे का प्लूरल का सिगा है। तो इसमें कोई खास बात आपको महसूस हो रही है? इसमें ये है कि ये जमा का सीगा ये सब लोगों के बारे में है जो जिन्होंने सरेंडर किया अपने आप को, और वो नेकूकार भी। ये कुरान की बलागत है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर को पेश किया अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने टुकड़े में।
हुआ मोहसिनन तक के टुकड़े में अगर जिसके पास ये 2 कैरेक्टर होंगे तो उसका अजर अल्लाह के पास है। फिर ऐसे कैरेक्टर रखने वाले तमाम लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, आज भी है, क़यामत तक रहेंगे, उन सब का ज़िक्र प्लूरल में फरमा रहे हैं कि ऐसे तमाम लोगों के लिए कोई खौफ नहीं होगा। वो दुनिया का भी खौफ है, आखिरत का भी खौफ है, और क़यामत वो का भी खौफ है। वलहुम यहज़नून, और और वो वो कभी भी गमगीन नहीं होंगे। गमगीन नहीं होंगे। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट रीडर? आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। सर मैं दूसरी भी पढ़ूं नहीं अगर आपकी इजाजत हो तो? नहीं, दूसरा जो भी है वो पढ़ेगा। कौन है नेक्स्ट? साजिदा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसको बंद कर दीजिए आपकी वो माइक। कमन आज 5-6 आयतें मुझे करना है। क्या हुआ साजिदा, आप पढ़ रहे हैं? सर मैं दानिश के, मेरी आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है। ओके सब आ रही है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका कालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला कौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। गुड। चलिए, पहले सर टुकड़े इस में क्या क्या है जल्दी से बताइए। जी सर और कहते हैं वकालत और कहा यहूद ये ने ये ते क्यों आया? सर कालल ये यहूदू क्यों नहीं आया? खालती क्यों आया? सर ये यहूद एज अ नेशन यहाँ पे यूज हो रहा है जो बस, कि वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज तस्निया, इसलिए खालत आया और नेशन है। वेरी गुड। क्विक क्विक जी सर रेस्पॉन्सेस हो जी तो सर फिर बहुत मजा आता। बिल्कुल जी सही है। चलिए, यहूद को सर नेशन है। नेशन तस्नी उसमें फेमिनिन जेंडर में तस्निया सर नहीं, उसका मोनस का मोनस सेगा होने से ये वर्ब जो है मोनस में इसमें इस्तेमाल हुआ। और फिर इन दोनों में क्या रिश्ता है? खालतल यहूदू। जल्दी सर जल्दी। काला जो है वो फेल और फाइल है और यहूदू आगे उसी का मतलब आप समझ ले नहीं नहीं फाइल है। नहीं नहीं, कालत खालती कहा जी सर काला यहूदू क्या है? जी सर बिल्कुल काला जो है वो फेल है और यहूदू उसका फाइल है। वेरी गुड। बस खत्म हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या, उनका कौल क्या है? लैसतिन नसारा अला सेम शैइन थिंग। लैसत अब जितने भी आ रही हैं ये सब जो है मोहन्नस के सेगे हैं, इनका कौल है। और ये दूसरे उनके बारे में कहते थे लैसतिन नसारा। नसारा जी सर के नसारा जो है वो मतलब अला शैइन शैइन यहाँ पे सर दीन के मामले में यूज होगा कि वो किस मामले में? दीन के लिए सर के वो बेसलेस है, उनका दीन कोई बुनियाद नहीं है उनकी, या उनके दीन की कोई बुनियाद नहीं है सर अब ऐसा। इसके देखिए, खैर अभी हम देखेंगे। पहले लैसतिन नसारा, ये अला किसका कौल है? ये जी सर ये यहूद का यहूदियों का। क्या है यहूद कि वो ये नहीं है नहीं है नसारा किसी भी चीज में, चीज पर। यानी एक दूसरे के दावे को वो चैलेंज कर रहे हैं। या आज भी नसरानी ये कहते हैं कि उनके सारे गुनाह माफ हो गए, या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेके चले गए। यहूद कहते हैं वी आर द चोजन पीपल, तमाम अंबिया हमारे पास आए। तो ये देखिए, तफसीर के बेशुमार तरीक़े हैं। बाज़ मुफस्सिरीन किसी एक वाक़या को लेके उससे किसी आयत की तफसीर बयान करते हैं, बाज़ उसको इन जनरल लेते हैं, बाज़ तो ऐसे हैं कि कोई भी शान नुज़ूल को बयान नहीं करते। कई किस्म के तफासिर हैं। और सही तरीक़ा ये है कि अगर कोई वाक़े में अहम बात है तो वो उसको समझने के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द रीज़न। जैसे बाज़ ने कहा कि एक बार जब नसरानियों से मुबाहला हो रहा था तो कुछ यहूदियों की जमात भी आ गई थी, उनमें तकरार हुई। और फिर यहूदियों ने कहा कि तुम कुछ नहीं है, नसारा ने कहा कि तुम कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक उस वाक़ये से ये आयत का नुज़ूल नहीं हुआ, बल्कि ये उनका नेचर था, आज भी है। इनमें कभी भी एक दूसरे से मिलाप हो नहीं सका।
کہ یہود کہتے ہیں کہ ان کا جو بیس ہے، ان کی جو خواہشیں ہیں، ان کا جو دین ہے، اٹس ناٹ رائٹ، یہ کہیں سے لا لیے ہیں. اور پھر یہ نصارہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے، لیکن ان کے بلیفز کے مطابق، ان کے اعتقادات کے مطابق وہ ان کو کہتے تھے کہ تمہارے اعتقادات کچھ نہیں ہے، غلط ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ تمہارے. دیٹ از دیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز این اینیمیٹی بٹوین دیز ٹو پیپل. تو اب یہ پھر اسلام کی طرف کیسے راغب ہوں گے جبکہ یہ اپنے ہی دو بڑے مذاہب میں اختلاف رکھتے ہیں؟ تو یہ ان کو پورا کھل کے ان کا حال سامنے آ رہا ہے کہ یہود تو نصارہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کو کوئی مقام نہیں ہے. اور پھر آگے جی سر، وکالت النصارى، اور کہتے ہیں اور کہا نصارہ نے، لیست نہیں ہے الیہود یہود علی شیء کسی بھی چیز پر. بس یہ دونوں مطلب بالکل تمام ٹکڑے ہیں ایک دوسرے کو، آپ اس کے اوپر منطبق کر سکتے ہیں. ہم کو بہت زیادہ گرامر اور بہت زیادہ جی اس کے سر، اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس دا سیم تھنگ. یہاں یہود تھے یا نصارہ ہے، یہاں پر نصارہ تھا، یہاں پر یہود تھا، یہود ہے. اب بالکل یہ ایک دوسرے کا اختلاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ان کے نہیں مانتے اور نصارہ یہود کو نہیں مانتے. ان کے بلیف کو، کتاب کو تو مانتے ہیں، توحید کو تو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اگر تسنیہ ان کے اندر وہ جو آگے ٹرینیٹی وغیرہ وہ الگ چیز ہے، لیکن کتاب کو، رسولوں کو سب مانتے ہیں. بٹ دس از اسپیشلی دا بلیف، جیسے وہ کہتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے. اور وہ کہتے تھے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے. اور پھر بیچ میں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا. انشاءاللہ جنت میں جائے گا، لیکن اعمال کے حساب سے سزا اور جزا دونوں اپنی جگہ پہ ہیں. یہ دو ٹکڑے آپ کے بالکل کلیئر سمجھ میں آ گئے؟ جی سر. ویری گڈ. چلیے اس کے بعد وہم یتلون الکتاب، کون ہے یتلون؟ کون ہے؟ سر یہ دونوں، ویری گڈ. یہود بھی اور نصارہ بھی. ویری گڈ. یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے. وہم یتلون الکتاب، ہے نا؟ یہ کس قسم کا جملہ ہے ساجدہ؟ سر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ویری گڈ. کمن ایسا کوئک آنسر. یہ ہم جملہ جو ہے سر ہے وہ مبتدا ہم ہے ہے، اور اس کی خبر ہے یتلون یتلون الکتاب. الکتاب. جی سر. اور وہ دونوں اور وہ سب، یعنی وہ سب پڑھتے ہیں کتاب کو. اور پھر کتاب جو ہے خبر کو آپ کو اگر وہ کریں تو وہ بالکل ایک پھر الگ ایک جملہ بن جاتا ہے. یتلون الکتاب میں کیا کیا ہے؟ یتلون، سر یتلونا جو ہے یہ فائل ہو جائے گا اور کتابہ فعل اور فائل ہو جائے گا. فعل اور یتلونا وہ پڑھتے ہیں کتاب. تو سر فعل یہ اور فعل اور فائل ہو گیا اور دونوں ہو گیا کتابہ اور مفعول کتاب. ہو گیا. اب یہ ان کے بارے میں ہے کہ دونوں بھی اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں. ان کے پاس انجیل ہے، ان کے پاس تورات ہے، اور دونوں بھی اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے بلیف کے خلاف ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے. چلیے یہاں سے پڑھیے. سر کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، مثلا اسی طرح، قولہم ان کے اقوال کی طرح یا ان کے قول کی طرح کا کوئی قول. کیا سمجھے آپ اس ٹکڑے جی سے؟ سر. جی سر. سر میں نے سر یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہ کفار مکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ ان کے پاس تو بکس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی اور وہ جانتے تھے سارا کچھ. وہ تو ایک دوسرے پہ اگر مطلب کہتے تھے کہ ان کا دین بیس لیس ہے یا ان کا جو ہے وہ دین بیس لیس ہے، تو یہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے پاس تو کوئی علم تھا ہی نہیں ایسا. انہوں نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا بھی جو دین ہے وہ سیلف فیبریکیٹڈ ہے. ان کا مطلب جو بھی چیزیں ہیں انہوں نے خود سے کریٹ کی ہوئی ہیں. تو اس کی طرف سر مجھے لگتا ہے اشارہ تھا یہ. دیکھیے اب یہاں پر قرآن کا جو بلاغت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ ورڈ بڑا رچ ورڈ ہے، لا یعلمون کا. لا یعلمون جو ہے یہ بہت ساری قوموں کو کور کر رہا ہے.
جتنے بھی مجوسی تھے، جتنے بھی صابی تھے، جتنے بھی آتش پرست تھے، ہر ایک اپنے بلیف میں اتنا دھسا ہوا ہے، اتنا اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کے بلیف کو مانتا بھی نہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتا. تو اٹس اے ویری رچ ورڈ. اور بعض مفسرین نے بالکل یہی کہا ہے، ہمارے عباسی صاحب بھی بتائیں گے، مودودی صاحب نے بھی ان کا مشرکین کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کئی ہیں جو اس کو بہت ہی رچ بتاتے ہیں. یہ پوری تاریخ کا حوالہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنی بھی قومیں انبیاء پہ ایمان نہیں لائی، ان کا بھی یہی قول تھا، مثل قولہم، کہ ہم اچھے ہیں، تم خراب ہیں، تمہارا میسیج غلط ہے، اور پھر اللہ تم کو ہی کیوں نبی بنا کے بھیجا. اور یہ ساری چیزیں پوری تاریخ اسلام کو کور کرتی ہیں. اتنا کہنے کے بعد یہ جو اہل کتاب دو ہیں، یہود اور نصارہ، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اگرچہ کہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر نبی کو صحائف یا کتابیں دی گئی تھی، یا پھر رسول کو اور نبی اس کی پیروی کے لیے اس کو اپڈیٹ یا اس کو پھیلانے کے لیے آتے تھے. تو ان کی قوم میں سے کوئی ایسا نبی نہیں تھا جس میں 100% قوم ان کے ساتھ ہوگی، بلکہ میجورٹی ان کے خلاف تھی. تو ایک جو ٹکڑا ہے یہ بہت رچ ہے، اس کو صرف کفار سے، مکہ سے جوڑ کے اس کو محدود نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری تاریخ اسلام اس میں دہرا رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. قال کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. یہ تمام تاریخ اسلام نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے بت ہی اصل ہیں، وہ چاند اور سورج اور ستارے ہی اصل ہیں. اور پھر جو آتش پرست تھے وہ آتش کو ہی مانتے تھے. پھر قوم ہود آئی، سمود آئی، سارے آئے، وہ اپنے عقائد کو صحیح مانتے تھے، رسولوں کی جو بات تھی اس کو غلط مانتے تھے. سو دس پارٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ دو کا ذکر کرنے کے بعد یہ تو انسان کا نیچر ہی ہے کہ وہ کوئی حق کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتا. اب یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس آیا. قال کذالک الذین لا یعلمون. جن کے پاس علم نہیں تھا اور رسول علم لے کے آئے تھے، انہوں نے قال مثل قولہم. مثل قولہم، ہم کس کی طرف جا رہا ہے سر؟ یہ لا یعلمون نہیں، مثل قولہم. مثل قولہم اسی طرح کا سر. یہ لیس علی شیئن، لیست النصارى لیست علی مثل شیئن. قولہم یہود اور نصارہ کی طرف جا رہا ہے، ہم ان کی طرف ہے. قولہم یہ جار مجرور، قولہم یہ مضاف مضاف ہے، اور یہ ہم جا رہا ہے. یہود اور نصارہ کی جیسی باتیں ہیں، ایسی باتیں پوری تاریخ میں موجود ہیں. ہر نبی کے لوگوں نے اس علم کو قبول نہیں کیا. Are you satisfied with this explanation? جی سر، مطلب کہ لوگوں کے پاس علم تھا یا نہیں تھا، لیکن کسی نے بھی حق کو 100% فرسٹ گو میں ایکسپٹ نہیں کیا. اب بعض مفسرین جو ہے صرف اس کو کفار مکہ وہاں سے چونکہ نہیں کہتے تھے، تو اٹس ناٹ جسٹ ٹو جسٹ پوائنٹ آؤٹ دا کفار مکہ. انسان کا نیچر ہی ویسا ہے. تاریخ خود بتاتی ہے کہ کسی نبی کی بات کو صرف وہی جو اللہ ماشاء اللہ باقی لوگوں نے ٹھکرایا. اس میں کسی کو اتنے ٹکڑے پہ کوئی سوال کرنا ہے، کچھ بولنا ہے؟ جی سر، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پھر تو یہ لا یعلمون مثل قولہم آج کے ان لوگوں پہ بھی صادق آتا ہے جو اسی طرح سے دوسروں میں برائیاں نکال رہے ہوتے ہیں، بالکل. اور ایسا کرتے ہوئے وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کاسمو پولیٹیکل بالکل قیامت تک کا آیتیں ہیں، مذہب ہے، ان کے لیے بھی ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، اپنے عقیدے میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کوارنٹائن کی حالت میں ہیں، بس اسی میں پھنسے ہوئے، آگے نہیں نکل سکتے، کسی کی بات کو سننا نہیں چاہتے. نہ نصارہ اسلام کی کوئی بات سننا چاہتے ہیں، نہ یہود سننا چاہتے ہیں، نہ کفار سننا چاہتے ہیں. سب کو کور کرے گی.
قرآن جو ہے بہت ہی بلیغ کلام ہے اور یہ بہت دور دور تک کی باتوں کو لے جاتا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا پیپل آف دیٹ ٹائم جو اس وقت کے مشرکین تھے، صرف ان کی بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت پوری قیامت تک کے لوگوں کو بھی کور کر رہی ہے. بالکل صحیح. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا سائدہ جلدی. جی سر. فاللہ فا جو ہے حرف عطف ہے، اللہ. ویری گڈ. جی کوئی آج کل بول رہا لوگوں ہے؟ کے پاس اور ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے، علم موجود ہے. جی ہماری کیٹیگری ان میں نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو آج علم بھی موجود ہے اور کتاب بھی موجود ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور تھوڑا سا میں اضافہ کروں کہ کتاب بھی موجود ہے، تعلیمات بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود 73 فرقے ہمارے میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی علم نہیں رکھتا کوئی نہ کوئی فرقہ اسے پک اپ کر لیتا ہے اور وہ اس کی باتوں سے ایک بلیف بنا لیتا ہے، اور اس میں جو جکڑے جانا کہتے ہیں نا، مکڑی کے جالے کی طرح اس میں جکڑے جاتا ہے. تو اصل مقصد تو کتاب کا یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے. الحمدللہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یا ہم لوگ ہیں، ہم صرف قرآن کو قرآن سے اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. We are not discussing about any other belief, but there are so many sects, so many differences, and all of them spring up from Quran only. وہ علماء ہیں، اپنے لحاظ سے اس کے کچھ معنی نکالتے ہیں. تو ہم لوگ تو خیر لا یعلمون میں نہیں ہے، لیکن قرآن رکھتے ہوئے بھی اگر اس کا علم نہیں ہے تو پھر وہ لا یعلمون میں بھی ہم آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. چلیے اللہ. جی سر. اللہ یحکم، اللہ وہ فیصلہ کرے گا ان کے بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، یوم قیامت پہ. چلیے اللہ یحکم، یہ کیا کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اللہ جو ہے اس کا اسم ہے، مبتدا ہے. یوم القیامت پوری اس کی خبر ہے کہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے. اور یحکم بینہم میں کیا ہے پھر؟ جی سر یہ پھر فعلیہ جملہ ہو جائے گا. یحکم میں فعل اور فاعل ہو جائے گا. سر فعل اس میں یا ہے، یا کون ہے؟ فاعل سر یا اللہ تعالیٰ. اللہ ہے، بس ختم. اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں بینہم، ان کے درمیان. بس ان کے درمیان. میں نے وہ کون کون ہو گئے ہم اب؟ سر یہ تمام لوگ ہی آ جائیں گے اس میں، یہود، تمام نصارہ، یہود، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. بینہم یوم القیامتی، جو بھی اختلاف کرتے ہیں، جو بھی صحیح طور پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں. ہم کو نہیں معلوم کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں. یہ تو صرف وہی جو ہمارا خالق ہے، جو ہماری تمام افعال پہ، ہماری حرکتوں پہ نظر رکھا ہوا ہے. ہمارے اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، وہ اعمال ناموں کے باوجود بھی وہ کیا فیصلہ کریں گے، کون سی ہماری نیکیوں کو قبول کریں گے، کون سی نیکیوں کو ہمارے منہ پہ مار دیں گے. نو ون کین سے. بس یہی بات ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے درمیان میں. کب؟ یوم القیامہ، قیامت یوم کے دن. القیامتی کون سا کیا ہے یہ دونوں کا رشتہ؟ سر جی سر یوم القیامہ قیامت کا دن. سر یہ مضاف الیہ ہو گیا. ویری گڈ. اور مضاف الیہ ہم کو کیوں معلوم ہونا ہے؟ اس لیے کہ دو اسم مل کے ایک ہی اسم بنتا ہے. یوم الگ نہیں ہے، قیامت الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں ملنے سے ایک اسم بنتا ہے. تو یہ مضاف الیہ کی تعریف ہے. یہ دونوں مل کے قیامت کا دن ایک ہی اسم ہے. قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کس بات کا فیصلہ کرے گا؟ فیما، جس میں، کانو وہ تھے، فی ہی جس میں، وہ یختلفون وہ اختلاف کرتے. مطلب جس میں وہ تھے اختلاف کرتے. اس کون چیز سا جملہ ہے یہ؟ سر یہ کانا کا جملہ بن گیا. کانو ہو گیا. کا اسم ہے. اور فی یختلفون پوری اس کی خبر ہے. ویری گڈ. ہاں یختلفون کیا ہے؟ یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. سر یہ فعل مضارع ہے. فعل اور فعل اور فاعل ہو گیا بس سر. ختم. فعل اور فاعل ہے.
تو اس کو ایک بار بریف کریے جلدی سے. اہم آیت تھی, اس کا خاص طور سے یہ ٹکڑا بہت اہم ہے, اور پھر اس کے بعد یہ اس کا ہر آیت میں آخری ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے باقی کے ٹکڑے کو سم اپ کرتے ہیں, یا اس کے بارے میں جو اس کا نتیجہ ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں. چلیے سم اپ کیجیے جلدی, اس کے بعد کسی کا سوال. کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر, اور کہا نصارہ نے they denied their belief. جی سر, کسی چیز کے میں نے ان کی کتاب پہ اعتراض نہیں ہے, ان کی رسولوں پہ اعتراض نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی نصارہ کے پاس موجود ہے, تو بہرحال ان کے جو بلیو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کے عقائد کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا نصارہ نے کہ یہود کے عقائد کچھ بھی نہیں ہے. اس کو سر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ وارننگ ہے کہ in جی spite that both of them have the books and they read their book. اب اس میں بہت تفصیل میں جائیں گے, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن اب اتنی ضرورت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. کہ یتلون الکتاب, جب کتاب پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان تمام کتابوں میں تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بشارت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت ہے, جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ہر کتاب میں آنے والے انبیاء کی یا رسولوں کی بشارت موجود ہے. تو پھر یہ سارا یہ پڑھ کے بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اس کا ایک کنکلوژن تھا. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک ٹکڑا ہے جو اس آیت کا بہت اہم ترین ٹکڑا ہے, جس کو خالی ہم کسی مشرک یا کسی سے ربط پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ پوری تاریخ اسلام کو یہ ریفر کرتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا اور علم آنے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اسی ان کے طرح بارے میں کنکلوژن ہے. جی سر, اور یہ ہے کہ اللہ ہی ان کے درمیان یوم القیامت پہ اس کا فیصلہ کریں گے, اور اس چیز میں جس میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے, مطلب جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ہی ان کے درمیان یوم قیامت اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں, یا وہی فیصلہ ہر ایک کا فیصلہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ کوئی سوال ہے اس میں تو جلدی سے پوچھ لیں. 1 منٹ. صاحب ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اس میں آخری آیت میں ہے کہ اللہ میاں قیامت دن فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلافات کرتے تھے. اگر اختلاف اللہ میاں نے فیصلہ کر دیا, جو اختلافات ہیں ان کے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, ہاں ہم غلطی پہ تھے, تو اللہ میاں اس کو معاف کر دے گا یا سزا دے گا؟ اللہ میاں سے پوچھنے کی بات. اللہ میاں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ساری زندگی گناہ کیا, کتے کو پانی پلایا, اس کو جو ہے بخش دینے کی بھی احادیث ہیں. ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا, آخر میں الزام کرا کہ میں تو بڑا نیک ہوں, ختم ہو گیا